آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ والدین ہیں۔ ارے باپ آپ ہاتھ اٹھائیں طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانیاں، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اللہ پاک کی طرف، آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا، آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر کیسی گئے تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے، اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آؤ، بادل نیچے آیا، اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے، اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا، بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا؟ سنیے، اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں۔ اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے، اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا۔ ماں راضی تھی نا، رب بھی راضی ہو گیا، اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، ہر طرف دوڑے اور دعائیں کروانے۔ ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی دعا لے لو نا، والد گھر میں ہے، جاؤ نا اس کے پاس، پیر دبائیے ان کی خدمت کیجئے، معافی پہلے تو مانگیے ان سے۔ کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں، کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو، کتنا برا بھلا کہتے ہو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، والد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے؟ ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا، جتنی بار چاہے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے، اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں، یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے۔ آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے، تم دور جا رہے ہو، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں، 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے۔ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن پر درود پڑھنا کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے، پڑھتے جائیں سنتے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں وہ کون سی خوراک ہے جو لوگ بڑا رغبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں گے نا تو جو فروٹ ہے، پھل جو ہے وہ ساری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، لذیذ بھی ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یقین کریں دنیا کا جب پھل کھاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب دنیا میں ایسے پھل ہیں تو جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ اللہ ہمیں جنت کے پھلوں سے بھی محروم نہ فرمائے۔ اب میں آپ کو ایک جنت کے پھل کی بات کرتا ہوں اور بات بتاتا ہوں
اور وہ بات میں نہیں بتاتا، اس کی زبانی بتاتا ہوں جس کو میرے آقا نے شیر خدا کہا ہے، جسے نبی پاک نے بو تراب کا لقب دیا ہے، کوئی اور نہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل، اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے پھلوں کو ذرا امیجنیشن میں اپنے خیالات میں لائیے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کے پھلوں کی مثال دی۔ فرماتے سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا۔ کیا الفاظ ہیں! سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے، فرماتے شہد سے میٹھا، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یقین کریں، تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے، کیسا پھل ہوگا؟ اچھا، اب یہ پھل کس درخت پر لگے گا؟ فرماتے ہیں جو درخت ہے، اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ ایسا درخت اور ایسا پھل جنت میرے رب کی ہے نا، اب کس کو ملے گا یہ پھل؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یاکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اللہ اکبر! دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا، پھر جنت کا پھل کھائیں گے۔ تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا۔ تو اے جڑاں والا میں رہنے والے عاشقان رسول، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ادھر بھی کامیابی مل جانی ہے۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج جب سے یہ موبائل فون اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، اب ہمارے کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں، بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ سب اپنے آپ سے پوچھیں، صرف اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کتنی بار نبی پاک کو یاد کیا، آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا۔ زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی، فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی، مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے۔ کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے۔ ہے اتنی طاقت ہمارے اندر؟ بچاؤ اپنے آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں۔ دنیا سے جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے۔ اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا، ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے۔ سوچو یار، آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے، دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں، کیسے نمازی ہیں، چہرہ کتنا نورانی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور ذرا مولوی صاحب ہیں، آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا، مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا، چھپ چھپ کر کیا ہوگا، وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا۔ سارے لوگ سنیں گے، یہاں والد نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، تمہیں 2-3 لوگوں کی شرم ہے، وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا، رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں، خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ،
چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔